الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة۔ قرآن حکیم کی دونوں آیات ایک توفی عمومی اور دوسری توفی خصوصی۔ عمومی سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ توفی تمام بشر کی ہوتی ہے، تمام انسانی نفوس کی ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ وہ صرف ایک خاص انسان کی توفی ہے جو اس پر اللہ کی نعمت ہے اور اس کے لیے خصوصیت ہے اور اس کے لیے باعث تسلی ہے اور اس کے لیے باعث شرف اور اس کے دشمنوں کے لیے باعث ذلت ہے۔ یہ اب دونوں آیات کے مضمون کو آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح سے۔ اب ہم آج کی مجلس میں توفی کے بعد مشتقات پہ بات کریں گے اور پھر توفی کی ان دونوں آیتوں میں بیان شدہ توفی کا باہم مقارنہ کریں گے، کمپیریٹیو اسٹڈی جسے کہتے ہیں وہ کریں گے، تاکہ آپ پر توفی عیسوی کھل کر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ لفظ توفی اس کا مادہ وفا ہے، اور وفا کا معنی مارنا نہیں، وفا کا معنی رفع کرنا نہیں، وفا کا معنی سلانا نہیں۔ یہ اب آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہاں، توفی قبض تام ہے، توفی متوفی کی طرف سے مکمل طور پہ قبضہ کر لینا ہے۔ اب توفی کی متوفی کے اعتبار سے آج کی بحث شروع ہوگی کہ متوفی یعنی جس پہ فعل توفی واقع ہو رہا ہے اسے متوفی کہتے ہیں، یاد رکھیں، اسے متوفی نہیں کہتے جیسے اردو میں مشہور ہے، نہیں، توفی یہ فعل جس پہ واقع ہو اسے متوفی کہتے ہیں، متوفی نہیں۔ اب یہ متوفی کبھی غیر ذی روح بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے اپنا حق وصول کر لیا کامل طور پہ، پیسے تھے، وہ زراعت کی کوئی چیز تھی یا کوئی مشین تھی یا کوئی بھی چیز تھی، تو اس کی قیمت کو مکمل طور پہ آپ نے وصول کر لیا اور کہا توفیت الثمن، کہ میں نے پورے طور پہ قیمت لے لی، یا توفیت حقی، میں نے اپنا حق پورا کر لیا۔ تو یہ غیر ذی روح کی توفی ہے۔ اور دوسری ذی روح کی توفی، ذی روح کی توفی یہ ہے کہ ذی روح کو توفی اس کی کرنے والا مکمل طور پر قبضے میں لے لے، جیسے قرآن میں اللہ نے عیسیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک۔ تو اب جب اللہ نے عیسیٰ کو یہ کہا کہ ہم نے آپ کو مکمل طور پہ قبضے میں لے لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا التی قضا علیہ الموت، تو جس پہ موت کا فیصلہ ہوا، تو یہاں یہ قبضہ موت دینے سے کنایا ہو رہا ہے، صراحت میں اس کا معنی موت نہیں۔ اگر صراحت میں موت ہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت حتی اذا جاء احدکم الموت، تاکہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے توفتہ رسلنا،
تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہ توفی کا اپنا معنی نہیں۔ ہاں، توفی موت سے کنایہ ہوتی ہے جب وہ ذی روح کی ہو اور ذی روح کو کامل طور پہ توفی کرنے والا اپنے قبضے میں لے لے اور پھر اسے نہ چھوڑے، فیمسک اپنے پاس روک لے۔ تو یہ عمومی توفی ہے بشر کی۔ اسی طرح ایک توفی بشر کی اس آیت میں یہ بیان ہوئی، والتی لم تمت فی منامہا، اللہ یتوفی الانفس فی منامہا، یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کہ اللہ تعالی سوتے وقت بھی توفی فرماتے ہیں۔ کن کی؟ لم تمت، جو مرے نہیں۔ تو گویا اگر توفی کا معنی مارنا اور متوفا کا معنی مرا ہوا ہوتا تو پھر نیند والے کی توفی غلط ہے، اس پہ توفی واقعی نہیں ہوتی، کیونکہ نیند والا تو بنص قرآن والتی لم تمت مرا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ چکے۔ اب آگے اگلی بات یہ ہے کہ یہ وفا سے، جس کا اصل مادہ وفا ہے، اب اس سے اور بھی لفظ بنتے ہیں اور قرآن میں استعمال بھی ہوئے ہیں۔ جیسے ایک حمزہ شروع میں لگا دیں تو اوفا بن جاتا ہے، اور اگر عین کو آپ ڈبل کر دیں تو فعال بن جاتا ہے، اور اگر شروع میں تا اور عین کا ڈبل کر دیں تو تفعال ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وفا کا معنی پورا کرنا، اوفا کا معنی بھی اتمام کرنا۔ فلان اوفا عہدہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، یہ اس میں تفضیل ہے۔ تو گویا کہ وفا سے ماضی بھی بنتی ہے، مضارع بھی، معلوم بھی، مجہول بھی، اور مزید بھی اور مجرد بھی۔ تو قرآن حکیم میں یہ سارے صیغے استعمال ہوئے ہیں، جدول آپ کے سامنے ہے۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جن کو مکمل قبضے میں لے لیا جاتا ہے تم میں سے، اور یہاں پہ کنایا یہ توفی موت سے ہے، کیونکہ آگے ہے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، یعنی ان کی بیویاں زندہ رہ جاتی ہیں۔ اب آگے اس کا حکم ہے۔ اسی طرح ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہے فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا۔ تو ایسے ہی ان ساری آیات میں آپ دیکھ لیں تو لفظ وفا سے مشتقات ہیں یہ سارے، کوئی مضارع، مجہول، معلوم، لیکن ہر ایک کے اندر اتمام اور اکمال ضرور ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصلی مادے کا معنی لغوی جو ہے وہ ہر حال میں رہتا ہے۔ تو وہ توفی یعنی وہ قبض تام جو موت کے وقت ہوگا وہ موت سے قرینہ ہے، وہ توفی جو سونے وقت ہوگا وہ نیند سے قرینہ ہے، مگر عیسیٰ کی توفی میں کوئی قرینہ نہیں۔ یہاں پہ آج میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے قاعدے کو، جو انتہائی دجل پہ مشتمل ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے توڑوں گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ توفی اگر اس کا فاعل اللہ ہو اور مفعول ذی روح ہو، توفی رات کا قرینہ بھی نہ ہو، توفی میں رات کا قرینہ بھی نہ ہو، تین باتیں یاد رکھیں، فاعل اللہ ہو، مفعول ذی روح ہو، اور رات کا قرینہ نہ ہو۔ یہ دجل ہے یہاں۔ یہ مرزا نے اپنا قاعدہ اپنی استدلال کی تائید میں بنایا، حالانکہ قاعدہ وہ امر عام ہوتا ہے
جس کی بیسوں نہیں سینکڑوں لاکھوں مثالیں ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الفاعل مرفوع، کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو دنیا میں لاکھوں فاعل سب مرفوع ہی ہوں گے، اسے قاعدہ کہتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کا قاعدہ نہیں، یہ ان کا دجل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توفی میں فاعل اللہ ہو، مفعول ذی روح ہو اور رات کا قرینہ نہ ہو، کیونکہ عیسیٰ والی آیت میں یہ فٹ بیٹھ رہی ہے اس کی یہ دجل۔ ہم کہتے ہیں کہ دجل اس میں یہ ہے کہ توفی کا لفظ نہ نیند کے لیے ہے نہ موت کے لیے۔ ہاں اگر رات کا قرینہ ہو، نیند ہو، جیسے کہ اللہ کا یہ ارشاد، یہ آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ یہ توفی جو رات کو ہوتی ہے یہ نیند سے قرینہ ہے۔ اب عیسیٰ کی توفی میں نہ رات کا قرینہ ہے اور نہ ہی موت کا قرینہ ہے، تو پھر وہ کیسے بغیر موت کے قرینے کے موت کے لیے ہو گئی؟ یہ نقطہ بیٹا اچھی طرح سے سمجھنا۔ اور دجل کیا ہے وہاں پہ کہ مرزے نے یہ کہا کہ یہ موت کا قرینے کی بات ہی چھوڑ دی اس نے، یہ کہا رات کا قرینہ نہ ہو، نہیں ہے رات کا قرینہ۔ توفی کا فاعل اللہ ہو، ہے اللہ فاعل، اور مفعول ذی روح ہے کون؟ عیسیٰ۔ مگر اگلی بات یہ ہے کہ توفی کا لفظ کا معنی تو وفا سے نکلا ہے، توفی کا لفظ موت سے نکلا ہی نہیں، اس لیے اسے موت پہ حمل کرنے کے لیے موت کا قرینہ ضروری ہے۔ تو مرزا صاحب کے قاعدے کا ابطال ہو گیا، یہ قاعدہ نہیں، یہ دجل کی ایک مثال ہے جس کو ہم نے پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا کہ مرزا صاحب نے جب نیند کا قرینے کی بات کی تو انہوں نے موت کے قرینے کو حذف کر دیا، لپیٹ لیا، کھا لیا، ذکر ہی نہیں کیا۔ اب آپ سمجھے ہیں مرزا صاحب کے دجل کو اور ان کے قاعدے کی جو ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا، اسے بھی سمجھے آپ یا نہیں؟ بولو۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا، قادیانی مربی کہتے ہیں، مگر آج تک اس کے قاعدے کو کوئی نہیں توڑا۔ یہ قاعدہ ہے ہی نہیں، یہ تو دجل ہے جس کو ہم نے ننگا کر دیا کہ توفی کا معنی موت ہے ہی نہیں، توفی کا معنی نیند ہے ہی نہیں، توفی کا معنی رفع ہے ہی نہیں، توفی کا معنی موت تب ہوگا کہ نہیں جب موت کا قرینہ ہو، توفی کا معنی نیند تب ہوگا جب نیند کا قرینہ ہو، توفی کا معنی رفع تب ہوگا جب رفع کا قرینہ ہو۔ اب ہم عیسیٰ کے پاس آ جاتے ہیں اس آیت میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تیری توفی کرنے والا ہوں، اور آگے لفظ کیا ہے؟ ورافعک، تو یہ قرینہ ہے کہ یہ توفی موت نہیں، نہ توفی نوم ہے، بلکہ توفی رفع ہے۔ تو اب آپ مرزا صاحب کے دجل کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ گئے اور لفظ توفی کے معنی کو بھی اچھی طرح سمجھ گئے۔ اب مرزا صاحب کے قاعدے کا توڑ بھی ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اب توفی میں جس کی توفی ہوتی ہے اسے متوفا کہتے ہیں۔ متوفا اگر غیر ذی روح ہے تو وہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو عربی لغت کی مثال دی، توفیت الثمن، توفیت البضاعہ، میں نے اپنا سامان پورا لے لیا، یہ ہوتا ہے عربی میں۔ مگر متوفا کہاں پر میت ہوگا؟ جب نیند کا قرینہ نہیں، موت کا قرینہ ہو۔ ایسے اس آیت میں اللہ یتوفی الانفس، آگے کیا ہے؟ حین موتہا، پھر آگے ہے والتی لم تمت فی منامہا۔ تو اب نیند میں توفی سونے والوں کی ہوتی ہے اور موت کے وقت توفی اموات کی ہوتی ہے۔ اب عیسیٰ کی توفی میں نہ نیند ہے نہ نوم ہے، اس لیے ان کی توفی خاص ہے جو اللہ کی نعمت ہے۔
ایسی توفی جس سے اللہ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ تیرے دشمن مکر کر رہے ہیں مگر اللہ خیر الماکرین ہے، اس کی تدبیر سب پہ غالب ہوگی۔ تو اب جہاں بھی توفی ہوگی قبض تام ہی ہوگا، مگر وہ قبض تام کبھی مقبوض کو میت بنا دے گا اگر اس کی موت کا وقت ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، اپنے اعمال اور اپنی مہمات جوئی کو مکمل کر لیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، پھر مسلمان ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور وہ نبی کریم کے ساتھ روضے میں دفن ہوں گے۔ یہ ہے ان کی توفی موت، مگر وہ ابھی نہیں ہوئی۔ اسی لیے ابن عباس نے کہا کہ اس میں تقدیم اور تاخیر ہے کہ توفی بعد میں ہوگی مگر رفع ان کا پہلے ہو گیا۔ تو یہ دجل بھی اور بخاری شریف کے اندر جو ممیتوں کا آیا ہے ہم نے اس کا بھی جواب دے دیا، اور ساتھ ہی بعض مفسرین نے اس توفی کو توفی نوم کہا، تو وہ بھی صحیح ہے تفسیر کہ وہ لوگ جن کو اللہ سلاتے وقت توفی کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے، ان کی توفی بھی توفی ہوتی ہے مگر وہ توفی موت نہیں بلکہ توفی رفع ہوگی۔ اب اور آگے دیکھیں، توفی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور ملائکہ کی طرف بھی۔ اب دیکھیں موت اور توفی میں فرق، یہ مقابلہ دیکھیں۔ قرآن کریم میں توفی اور اماتہ دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ توفت رسولنا فرشتوں کی طرف ہوئی یہاں نسبت، اور یتوفی الذین کفروا الملائکہ یہاں بھی فرشتوں کی طرف ہوئی، اور آگے اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک یہاں پہ توفی کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی۔ تو اللہ کی طرف توفی کی نسبت ہو اور وقت موت کا ہو تو وہ توفی موت ہے، فرشتوں کی طرف بھی ہو اور وہ وقت موت کا ہو تو وہ توفی موت ہے۔ اگر نہ موت کا وقت ہو نہ قرینہ ہو، نہ نیند کا وقت ہو نہ قرینہ ہو، تو یہ توفی عیسوی ہے۔ یاد رکھیں اچھی طرح سے، یہ توفی نعمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو یاد کرائیں گے اور عیسیٰ اس کا اعتراف بھی کریں گے، فلما توفیتنی میں اعتراف بھی کریں گے اس نعمت کا۔ تو توفی خاصہ عیسیٰ کب بنے گی، نعمت ربانی کب بنے گی؟ وہ خصوصیت عیسیٰ اور تسلی عیسیٰ کے لیے تب بنے گی کہ اگر وہ توفی رفع ہو، ورنہ یہودی اور دشمنان پیغمبر اور اللہ ہر دو فریق عیسیٰ کو مارنے میں تلے ہوئے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی عقل مند مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مقابلہ بھی آپ کر لیں، مقارنے سے تتبین الرشد۔ اب آپ دیکھیں، موت کا مقابل حیات ہے اور احیاء کا مقابل اماتہ ہے، مگر ایسا کہیں نہیں کہ حیات کا مقابل وفا یا توفی آئے، بالکل نہیں، پورے قرآن میں نہیں۔ یا توفی کا مقابل احیاء ہرگز نہیں۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں هو یحیی و یمیت، مگر یہ یحیی اور یمیت اور ینیم یہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں۔ جب اللہ چاہے تو اس کو کیا آتی ہے؟ حیات ملتی ہے۔ جب اللہ چاہے تو موت آتی ہے، جب اللہ چاہے تو نیند آتی ہے۔ آج بھی ساری دنیا کے لوگ دیکھ لیں
کہ توفی نیند بھی اللہ نے ابھی تک اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ آج کا دن یہ 2026 کی کیا تاریخ ہے؟ بولو کیا تاریخ ہے؟ آج کے دن تک کوئی نص یا کسی پاس کوئی دلیل نہیں کہ نیند اس کے قبضے میں ہے، یعنی توفی نوم صرف اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ رات کو تمہیں نیند دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی کی فضل ہے تم پر۔ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ رات کو اتنا لمبا کر دے کہ ہمیشہ ہمیشہ رات ہی رہے قیامت تک، فَمَن يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ، تو کون روشنی لائے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ دن کو لمبا کر دے قیامت تک تو کون رات کو لائے گا؟ کون تاریکی کو لائے گا کہ تم آرام کر سکو؟ تو میرے احباب کرام، یہ وہ امور ہیں جن کو جاننے سے اور یاد رکھنے سے توفی کا معنی بھی آپ کو آ جائے گا، اور کوئی دجال اس باب میں دجل بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میں نے آپ سب کو اپنی کتابیں بھی بھیجی ہیں اور اس کے چارٹ بھی بھیجے ہیں تاکہ آپ آسانی سے اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ تو اب آگے چل اور بھی بات چیزیں ہیں، مگر ہماری غرض اس ساری بحث سے یہ ہے کہ ہمارے احباب پر، خواص پر، عوام پر اچھی طرح سے یہ واضح ہو جائے کہ وفا یا توفی نہ خود اور نہ ہی ان کا کوئی مشتق موت کے لیے وضع ہوا یا موت دینے پہ دلالت کرے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سبھی کی دلالت تمام ہونا، اتمام کرنا، بتمام لے لینا اور بتمام عطا کرنا۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ نے اوفا کہا تو پورا کر دیا، جب آپ نے یوفون کہا تو آپ کو پورا اجر مل گیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اب آپ دیکھیں کہ پورا اور اتمام کہیں بھی اس کے مشتقات سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ یہ اس کا مادہ وفا ہے۔ تو جو مادے کا وضعی معنی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس میں مشتق یا فعل مشتق میں باقی رہتا ہے۔ تو حیات کا مقابل موت ہے، وفا نہیں، اور موت کا مرادف یہ وفا نہیں، یاد رکھیں، یعنی موت اور توفی ایک چیز نہیں۔ پھر احیاء اس کا مرادف اماتہ ہے، توفی نہیں، اور اماتہ کا مرادف کیا ہے؟ احیاء، مقابل احیاء، توفی نہیں۔ اور حیٌ اس کا مقابل میتٌ ہے، متوفا نہیں۔ دیکھو میں کیسے طریقے سے آپ کو توفی کا معنی راسخ کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں۔ اب میت کا مقابل حیٌ تو ہے مگر متوفا نہیں، یاد رکھیں کہ محیی کا مقابل ممیت ہے، متوفا نہیں۔ تو توفی قرآن حکیم میں اماتہ، انامہ اور رفع پر صادق آتی ہے جب ہر ایک کا قرینہ ہو، یعنی کوئی بھی لفظ اپنے مادہ اشتقاق سے جب دیگر کے لیے استعمال ہو تو اسے یا مجاز کہتے ہیں یا کنایہ، یاد رکھیں آپ بھی۔ تو قرآنی توفی میں جب توفی غیر ذی روح کی ہو یا ذی روح کی تو دونوں طرح استعمال ہوتی ہیں۔ اب غیر ذی روح اس کا بھی ایک چارٹ آپ کے سامنے ہے میری کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر۔ توفی غیر ذی روح
اور اس کا قبضہ کرنا۔ یہ آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وفیت، وفیت یہ وفا سے باب تفعیل کو گیا ہے، آگے ہے یوفا وفیہم اجورہم، یہ وفا یوفی باب تفعیل سے، تو اس کا معنی پورا اجر دینا ہے۔ پھر آگے ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، پورے اجر دیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ استیفاء اور توفی یہ دونوں مرادف ہیں۔ اب آپ دیکھیں وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے چیز لیتے ہیں تو تول پورا لیتے ہیں، یہ ہے استیفاء اور توفی، دونوں مرادف ہیں۔ اوفو بعہدی، تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے وعدے پورا کروں گا، یہ فعل عمل ہے۔ اوفا یہ اس میں تفضیل ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب جہنمی داخل ہوں گے تو ان کے جسم جو ہیں وہ جلیں گے، پھر جلنے کے بعد کیا ہوگا؟ آگے اللہ نے فرمایا وفت کلما قرصت وفت، جب بھی ان کے جسم کاٹے جائیں گے پھر دوبارہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو توفی ذی روح ہو یا توفی غیر ذی روح ہو، ہر ایک کا معنی یہی ہے، پورے طور لینا، موت اس کا مرادف نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا توفون اجورکم، اب اجور جو ہیں اجر تو یہ غیر ذی روح ہیں۔ آپ کہتے ہیں توفیت الثمن، میں نے پوری قیمت لے لی، تو یہ بھی موت نہیں۔ تو توفی اس وقت موت سے کنایہ ہوگی جب اس کا قرینہ ہوگا، وگرنہ کئی موارد اور موادی ہیں اس کے استعمال کے۔ بنی آدم کی توفی، اس میں قرآن کریم نے 3 توفیوں کا ذکر کیا ہے، یہ بات مسک الختام ہے تینوں دروس۔ تینوں توفیاں کون سی؟ پہلی توفی موت ہے، جو نفوس بشریہ کی اجل آنے پر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ امساک روح ہوتا ہے۔ دوسری توفی سونے والوں کی توفی ہے، یہ نفوس بشریہ کی بحالت نیند توفی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ روح کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آدمی اٹھ بیٹھتا ہے۔ تیسری توفی رفع ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جو اجل سے پہلے تو ایسا امساک روح ہے جو بحالت نوم ہو، جیسے کہ اللہ نے بعض مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ کو سلا دیا، مگر ضروری یہ نہیں، یہ ایک احتمال ہے تو ہم اسے بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ توفی عیسیٰ، توفی موت ہرگز نہیں۔ تو اب پورے ہمارے بیان کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ لفظ توفی، مفہوم توفی ایک سے زائد پر صادق آنے والا ہے، لہذا ہم اسے جنس کہتے ہیں، اور اس کے 3 ما صدق ہیں، 3 حقائق جو اس کی انواع ہیں۔ وہ کیا؟ توفی نوم، توفی موت، توفی رفع، یہ 3 ہیں۔ اب نوم اور موت میں سارے بشر بنی آدم شریک ہیں، مگر رفع کا ایک ہی فرد ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا اس امت کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اب جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اجل سے پہلے مارنے کی بات کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول، امت مسلمہ اور اسلام کے
دشمن ہیں بہی خواہ نہیں، مگر اسلام کے اندر یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا بات؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے چلیں۔ تو آخری بات جسے میں کہتا ہوں مسکل ختام یہ ہے کہ بنی آدم کی توفی 3 توفیات سے عبارت ہے۔ پہلی توفی موت ہے جو تمام انسانوں کو اجل پر آتی ہے، اجل سے پہلے نہیں۔ عیسیٰ کو جب اجل آئے گی تو آئے گی وہ بھی، اور اس میں روح کو اللہ روک لیتے ہیں، فَيُمْسِكُ الَّتِي، جیسے میں نے پہلی آیت کو پڑھ کے بتایا آپ کو۔ اور دوسری توفی سونے والوں کی توفی ہے، یہ بھی تمام بشر کو ہوتا ہے اور علماء کرام کو خاص طور پر، اور اس میں ارسال روح ہو جاتا ہے، فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، چھوڑ دیتا ہے اللہ روح کو۔ اور تیسری توفی جو اللہ کی نعمت خاصہ ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، جو اجل سے پہلے اگر آئے گی تو وہ توفی رفع کہلائے گی، اور اجل پر آئے گی تو وہ توفی موت ہوگی۔ اور اگر کسی مفسر نے یہ کہا کہ اللہ نے اوپر اٹھاتے ہوئے انہیں سلا دیا تو یہ توفی نوم بھی ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ آپ لوگ سب یاد رکھیں کہ توفی ایک ایسی جنس ہے جس کی 3 انواع ہیں، اور تینوں میں مشترک امر ہے پورے طور لینا، بس یہ بات ہے۔ تو نتیجہ کلام یہ ہے کہ ہمیں تینوں توفیات کو سمجھنا ہے، اور تینوں توفیات میں متوفی کی توفی یہ جزء مشترک ہے، جیسے ہوتا ہے نا جنس، وہ امر مشترک۔ اب فصل بھی ہوتا ہے، تو موت کی توفی کا فصل ہے حین الموت اور امساک، اور نوم کی توفی کا فصل کیا ہے؟ یرسل الاخری اور فی المنام۔ اور عیسیٰ کی توفی جو توفی رفع ہے، یہ دونوں میں مشترک ہے، کس چیز میں؟ قبض تام ہونے میں، مگر اماتہ اس وقت ہوگا جب ان کی اجل آئے گی، اور انامہ جیسے عام لوگ سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، اپنی زندگی انہوں نے گزاری، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے۔ اب اس کی فصل بہت ہیں کہ ایک انسان کی توفی ہے وہ، دوسری فصل یہ ہے کہ اگر قرینہ موت نہ ہو تو وہ موت نہیں، قرینہ نوم کا بھی وہاں ذکر نہیں۔ اور توفی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے متوفی کا کہا، اور متوفی کا یہ یاد رکھیں نقطہ، حدوث اور استمرار اس میں نہیں ہوتا کہ بار بار یا مستقل وہ چیز رہے۔ پھر توفی کا مفعول غیر میت ہے، غیر نائم ہے، اور توفی میں فاعل نے ساتھ 2 اور فعل بھی کیے، وہ کیا؟ رافعوں کا، اور آگے دوسرا ومطہروں کا، یعنی تطہیر ان کے دشمنوں سے، اور ان کو ایسی جگہ پہنچا دینا جہاں تک عیسیٰ کا کوئی دشمن بھی نہ پہنچ سکتا ہو، یہ ہے توفی خاص۔ اب اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ نے دیر سے سب کو شروع کیا تھا، اب 10 منٹ تک میں آپ کو سوال کا موقع دیتا ہوں۔ حضرت جو آخری والا جو بتائی وہ ذرا سمجھ میں نہیں آیا۔ جی کیا؟ ابھی جو آخری میں جو بتائے ہیں، جی آخر میں نے یہ بتایا تھا کہ توفی کے 3 مصداق ہیں، یاد رکھ۔ ایک مارنا، یہ کب ہوگا؟ جب قرینہ موت ہو، اجل آ جائے۔ دوسرا سلانا، یہ کب ہوتا ہے؟ نیند کے وقت۔ اور تیسرا توفی رفع، یہ ایک انسان کی توفی ہے
جس کا نام عیسیٰ ہے. اور ان تینوں توفیوں میں مشترکہ چیز ہے قبضے تام، قبضے میں لینا تینوں میں، کیونکہ وفات والا بھی قبضے میں آتا ہے، سونے والا بھی اللہ کے قبضے میں آتا ہے، اور مرفوع الی السماء عیسیٰ بھی اللہ کے قبضے میں آیا. یہ میں نے آخر میں اب سمجھ آ گئی. توفی اگر زیرو ہو تو توفی اگر زیرو کے بارے میں تو زیرو، عیسیٰ تو زیرو نہیں ہے، عیسیٰ زیرو ہی ہے نا. جب آپ سوتے ہیں تو آپ زیرو نہیں ہوتے. اللہ کے بندے توفی نائمین بھی ذی روح کی ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. تو یہ بھی ہے صرف ایک توفی، اس کا ایک ہی فرد ہے. ویسے آپ منطق میں پڑھتے ہیں نا کہ نو کے کئی افراد ہوتے ہیں. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں تھوڑا سا. جیسے حیوان جنس ہے، اس کا ایک فرد ہے انسان، ایک ہے گدھا، ایک ہے اونٹ، ایک ہے بکری. تو یہ نو ہیں. تو اسی طرح دنیا کے سارے اموات یہ توفی کی ایک قسم ہو گئی. دنیا کے سارے سونے والے یہ توفی کی دوسری قسم ہو گئی. مگر اس توفی کا جو رفع ہے اس کا صرف ایک ہی فرد ہے، اور وہ ہے عیسیٰ. جیسے دیکھیں، ایک کلی ہے واجب الوجود. کتنے فرد ہیں اس کے؟ بولو کتنے فرد ہیں؟ ایک ہی. اور ایک اور کلی ہے شریک الباری. اس کے کتنے فرد ہیں؟ ممتنع الافراد ہے. یہ ہونا تو کلاس ممتنع ہے اس کا ہونا. تو کلی کا مفہوم جو ہے یہ نہیں کہ اس کے بہت، یہ میں نے اسی لیے کہا کہ مرفوع ہونا یہ بھی متوفی ہونا ہے، یہ بھی قبضے میں جانا ہے. مگر اس کے کتنے فرد ہیں؟ بولو مرفوع کلی کے کتنے فرد ہیں؟ اللہ، ایک ہی فرد ہے. یاد. ایسے شمس کلی ہے، کتنے فرد ہیں؟ بولو ایک. یہ منطق زندہ بھی میں پڑھاتا ہوں. بدھ کو میرا ایک سبق ہوتا ہے تو زندہ منطق بھی پڑھا کریں. قمر کلی ہے، کتنے فرد ہیں اس کے؟ بولو جلدی. ایک ہی فرد ہے. خاتم النبیین کلی ہے، کتنے فرد ہیں اس کے؟ بولو ایک ہی. اب منطق کی تھوڑا سا سبق بھی میں نے آپ کو آج دے دیا. اور میں منطق اسی طرح پڑھاتا ہوں کہ مثالیں شرعی ہوں، قرآنی ہوں یا حدیثی ہوں. تو اس میں بھی آپ کا بھی شریک ہو جانا، اور پھر دیکھیں کہ زندہ منطق کسے کہتے ہیں. تو میں انشاءاللہ بدھ کو زندہ منطق بھی پڑھاتا ہوں. چلیں، اور کوئی سوال؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے سوال کیا. شاباش بیٹا. یہ توفی کے موضوع پہ تیسری مجلس اور آخری مجلس ہے.